پھر وہ طبقہ جس نے کہا ان کو صحابیت سے ہی نکال دو، جس کو قرآن کہہ رہا ہے صحابی ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، ارے یاد کرو کس نے مدد کی میرے دین کی؟ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر تھے، آپ کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں تھا، ثانی اثنین صرف ایک تھے، حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ جب آپ ان سے کہہ رہے تھے، اور کیسے کہہ رہے تھے؟ قرآن کہہ سکتا تھا اذ یقول لابی بکر، جب ابی بکر سے آپ کہہ رہے تھے، نہ قرآن نے کہا اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے۔ میرے ایمانی بھائیو، یہ پہلا ڈور ہے جو ٹوٹتا ہے، یہ پہلا دروازہ ہے جو ٹوٹتا ہے، یہ پہلی کھڑکی ہے جو کھولی جاتی ہے گمراہی کے لیے کہ صحابہ سے اعتماد کو ہٹا دیا جائے۔ آگے بڑھ جاؤ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کو عشرہ مبشرہ کہہ رہے ہیں، جن کو چلتا پھرتا جنتی کہہ رہے ہیں، کسی کو اس سے انکار نہیں۔ آپ فرماتے ہیں ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، عبداللہ ابن مسعود فی الجنہ، فلاں 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 نام لے کر فرماتے ہیں آپ یہ سب کے سب جنت میں ہیں۔ ایک یہ آقا کا ارشاد اپنی جگہ رکھو، ایک دوسرا ارشاد رکھو۔ حضور فرماتے ہیں، فرمایا میرے بعد دین کے اندر نئی نئی باتیں نکالی جائیں گی، سنو، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، میرے بعد جو میرے دین کے بارے میں نئی بات نکالے گا اور کہے گا جتنا گڑ ڈالو اتنا ہی میٹھا ہوگا، فہو رد، وہ مردود ہے، وہ مقبول نہیں ہے۔ دین بس وہی ہے جو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس میں ایک تنکے کے برابر اگر کوئی اضافہ کرے گا وہ بے دینی، ایک تنکے کے برابر اگر کوئی کمی کرے گا وہ بے دینی ہو جائے گی، وہ سب کا سب مردود۔ اور فرمایا اگر کوئی ایسے آدمی کو دیکھے کہ جو دین میں نئی باتیں نکالتا ہے اور پھر اس کا احترام کرے، پھر اس کی توقیر کرے، پھر اس کی تعظیم کرے، من وقر صاحب بدعت فقد هدم الدین، جس نے بدعتی کا احترام کیا اس نے پورے دین کو گرا دیا۔ بدعتی کا یہ مقام، پھر جس کو اللہ کے حبیب فرمائیں کہ یہ چلتا پھرتا جنتی، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، فلاں جنتی، پھر ایک میرے جیسا نااہل آدمی کھڑا ہو، میں کھڑا ہوں، میں کہوں ہاذی بدعت عمر، یہ عمر کی بدعت ہے، ہاذی بدعت عثمان، یہ عثمان کی بدعت ہے، ہاذی بدعت علی، یہ علی کی بدعت ہے، ہاذی بدعت مسعود عبداللہ ابن مسعود، ہاذی بدعت بلال، ہاذی بدعت فلاں، ہاذی بدعت فلاں، فایکم، کون پھر ہم میں سے بچ گیا جو بدعتی نہیں رہا؟ پھر سارے صحابہ نے جن کو امیر المومنین بنایا، سارے صحابہ نے جن کی عزت کی، اس کا مطلب سارے صحابہ نے مل کر دین کو گرا دیا۔ میرے ایمانی بھائیوں، یہ وہ دروازہ ہے۔ میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہتا ہوں، میں قطعاً نہیں اس بات کو کہ روادار، میں قطعاً کسی جماعت کی دعوت نہیں دیتا ہوں، میں کہتا ہوں جس جماعت میں آپ کا دل چاہے اس میں رہو، جس میں آپ کی طبیعت لگے اس میں رہو۔ ہاں، قرآن ایک بات کہتا ہے، فرمایا ٹٹولو، تلاش کرو، اور آپ کے سامنے اللہ کے حبیب کی کتاب موجود، حدیثیں موجود ہیں، قرآن موجود ہیں، آپ بھی پڑھو، تحقیق بھی کرو، مقام پر بھی پہنچو، لیکن آپ یہ سوچ کر کے پہنچو دین وہی ہے جو صحابہ نے پیش کیا ہے۔ اگر آپ صحابہ کو بیچ میں سے ہٹا دیتے ہو، دین نام کی کوئی چیز آپ کے پاس نہیں بچتی ہے۔ قرآن کس کے ذریعے سے ملا؟ بولو، صحابہ کے ذریعے سے۔ حدیث کس کے ذریعے ملی؟ صحابہ کے ذریعے سے۔ نمازی کس سے ملی؟ صحابہ سے ملی۔ روزے کس سے ملے؟ صحابہ سے ملے۔ پھر ہم ان کو بیچ میں سے ہٹا دیں، ہمارے پاس کیا بچے گا؟ پھر قرآن پر اعتماد ختم ہو جائے گا، ہم کہیں گے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، خاکم بدہن۔ اگر عمر بدعت کر سکتے ہیں اور سب اس کے اوپر اتفاق کر سکتے ہیں تو پھر ابو بکر بھی یہ بدعت کر سکتے ہیں کہ قرآن میں مزید کوئی چیز ایڈجسٹ کر دی ہو، ایسے ہی لکھ دیا ہو چونکہ انہی کے دور میں جمع ہوا۔ عثمان نے بھی ہو سکتا ہے ایسے کر دیا ہو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، حضرت علی نے بھی ایسا کر دیا ہو۔ میرے ایمانی بھائیوں، یہ شیطان کی سوچ ہے، اور بڑی چالاکی کے ساتھ آتا ہے وہ ہمارے دماغوں میں، بہت چالاکی کے ساتھ۔ قرآن کہہ رہا ہے ہوشیار رہو اس سے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ لوگو، تمہیں دنیا دھوکہ نہ ڈال دے، اور خاص طور سے وہ بڑا فراڈی، وہ پرانا مکار، وہ تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔